حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں فقط معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میری بعثت کا مقصد انسانیت کو تعلیم دینا ہے، ایک چیز۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی لوگوں کے اندر جو اخلاقی فضائل ہیں، اخلاقی کمالات ہیں، اور جو مورل، ایتھیکل اور اسپریچول جو ورچوز ہیں انہیں پرفیکٹ کروں، انہیں پرفیکشن دوں، اور لوگوں کی زندگیوں کو اور انسانوں کو گویا میں اخلاقی کمال کے مرتبے تک پہنچاؤں، اور کئی لوگوں کے لیے اس مرتبے تک پہنچنے کی رہنمائی کروں، کئی لوگوں کے لیے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کھولوں، اور کئی لوگوں کے لیے راستہ دکھاؤں۔ مگر آپ نے دو چیزوں پر فوکس کر دیا کہ میری بعثت کا مقصد تعلیم پر فوکس کرنا اور تربیت پر فوکس کرنا، تعلیم پر اور تہذیب اخلاق پر فوکس کرنا ہے۔ سو جب فرمایا بعثت معلما، تو آپ نے گویا یہ واضح کر دیا کہ اسلام ایک تعلیمی تحریک ہے، اور جب آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تو واضح فرما دیا کہ اسلام ایک تربیتی تحریک ہے۔ گویا اسلام روز اول سے تعلیم و تربیت پر مبنی ایک تحریک ہے، اور منصب نبوت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے تکمیل اخلاق ایک بیسک ذمہ داری ہے، اور تکمیل اخلاق کا مطلب انسان سازی ہے، یعنی آدمیت میں سے نکال کر میں انسانیت کے مرتبے تک لوگوں کو پہنچانے آیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام روز اول سے تعلیمی اور تربیتی تحریک کے طور پہ ابھرا، اور قرآن مجید کی جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی میں پہلا میسج بھی اسلام کے تعلیمی تحریک ہونے کا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ یہ جو ایک لفظ ہے اقرأ، پڑھیے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ اسلام تعلیمی تحریک ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے۔ پھر یہی آیت کریمہ، اس کے اگلے دو لفظ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا۔ یہ جو دو لفظ ہیں یہ تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسی تعلیم جو آپ کو خدا شناس کر دے اور اللہ اور بندگی کا شعور دے دے، اس کی بارگاہ الوہیت کی معرفت دے دے، اور اس کے ساتھ تعلق بندگی کا شعور دے دے۔ تو تین الفاظ پر مشتمل پہلی آیت ہے جو غار حرا میں اتری، اور وہ ایک آیت جو الفاظ کی ضخامت میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر وہ پورے میسج کو کمپریہنڈ کرتا ہے۔ اقرا کے ذریعے تعلیم کا چشمہ کھولا جا رہا ہے، اور بسم ربک الذی خلق، ان دو لفظوں کے ذریعے تربیت کا چشمہ کھولا جا رہا ہے۔ تو اسلام گویا روز اول سے تعلیم و تربیت کی تحریک تھا، اور آج بھی حقیقت میں وہ تعلیم و تربیت ہی کی تحریک ہے، اور جب تک تعلیم و تربیت یکجا رہے گی تب تک ہم سمجھیں گے کہ اسلام کے مقاصد یا بعثت نبوی کے مقاصد پر ہم گامزن ہیں۔
منہاج یونیورسٹی، یہ لفظ منہاج اس راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تحریک کا نام منہاج القرآن ہے۔ منہاج القرآن منہاج نبوت ہے، یعنی یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ بعثت محمدی کا راستہ ہے، یہ سیرت محمدی کا راستہ ہے۔ تو منہاج کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک میسج ہے، اور وہ میسج تعلیم و تربیت کو یکجا کرنا۔ اگر آپ اس پر فوکس کریں گے تو منہاج یونیورسٹی کا جو ڈسکریمنیشن ہے، جو اس کی اسپیشل آئیڈینٹی ہے، اس کا جو نمایاں پن ہے باقی درسگاہوں اور تعلیمی اداروں سے، وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ صدر اسلام میں، یعنی اسلام کے اوائل زمانہ میں، دیکھیے اسکولز نہیں تھے اس ٹائٹل کے ساتھ، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھیں، مگر تعلیم و تربیت ہر جگہ موجود تھی۔ بغیر عنوان کے مضمون تھا، اب عنوان بن گئے ہیں، مضمون ختم ہو گیا ہے۔ یعنی زوال ایسا آیا کہ اوائل دور میں عنوان نہ تھا، مضمون تھا، اور اواخر دور ہمارے زمانے میں اب عنوان قائم ہو گئے، بڑے بڑے عنوان، مضمون ختم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی ہر مجلس، صحابہ کرام کے تمام حلقات، اتباع التابعین اور سلف صالحین کی ہر مواقع، ہر مجلس اور ہر حلقہ تعلیم و تربیت تھی۔ یہ موقع لوگوں کو ملتے رہتے تھے، ہمہ وقت فوکس ہر مجلس کا تعلیم و تربیت پر ہوتا۔ اسی تعلیم و تربیت کے پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، اور جب یہ انسٹیٹیوشن بنتے چلے گئے اور بن گئے، رفتہ رفتہ مقصدیت ہم نے نکال دی تو جسم بے روح بن گئے۔ لفظ اقرا سے جس قوم کی تشکیل ہوئی تھی وہ روح ہی اقرا تھی، پڑھیے۔ تو جس قوم کی تشکیل اس شعور کے ساتھ ہوئی تھی اور اس میسج کے ساتھ ہوئی تھی، آج وہی قوم تعلیم و تربیت میں پیچھے رہ گئی۔ تو دو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں نا، تعلیم، اس تعلیم کا نیوکلیس علم ہے، اور علامہ اقبال کی زبان میں تربیت، اس کا نیوکلیس فقر ہے۔ فقر جس سے انسان اغراض نفسانیہ سے بے نیاز ہوتا ہے، جس سے انسان کو اخلاص ملتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں للہیت اور خالصیت آتی ہے۔ جو علامہ کہتے ہیں علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد۔ یہ تعلیم کس آبجیکٹو کو اچیو کرنا چاہتی؟ منہاج یونیورسٹی میں تعلیم پانے والے میرے بیٹے بیٹیاں ذہن میں رکھیں کہ جس علم کے حصول کے لیے یہاں آئے ہیں اس علم سے اچیو کیا ہونا چاہیے۔ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، کہ آپ کی عقل پاک ہو جائے، خرد پاک ہو جائے، آپ کی ریزننگ پاک ہو جائے۔ تو علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ اور فقر کا مقصود کیا ہے؟ کہ دل پاک ہو جائے اور نگاہ پاک ہو جائے۔ تو عقل کے پاک ہونے سے انسان کی تھنکنگ، انسان کی اپروچ، اس کے ڈیسیژن وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی تربیت ہوتی ہے تو اس سے قلب و نگاہ پاک ہو جاتے ہیں۔ دل جہاں وہ خواہش کرتا ہے، وش کرتا ہے، ڈیزائر کرتا ہے، ایسپائر کرتا ہے، انکلینیشنز اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پیشنز کی جگہ ہے، وہ جگہ جب پاک ہو جاتی ہے تو پھر حرص اور ہوس اور لالچ اور بغض اور عناد اور نفس پرستی کی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو عقل و خرد اور قلب و نگاہ، عقل و خرد پاک ہوں گے تعلیم صحیح سے، اور قلب و نگاہ پاک ہوں گے فقر صحیح سے، یعنی تربیت سے۔ یہ دو آبجیکٹو ہیں، اگر یہ دو آبجیکٹو اچیو نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم نے نہ تعلیم پائی نہ تربیت پائی۔
سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔